اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ابو القاسم محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج کا سبق، آج کی نشست، آج کا عنوان، موضوع عنوان تاریخ ائمہ علیہم السلام ہے۔ انشاءاللہ آج سے ائمہ علیہم السلام کی تاریخ، ائمہ علیہم السلام کی اسوہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کی نشست کیونکہ مختصر نشست ہے تو اس میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کی طرف اشارہ کریں گے۔ خداوند عالم کی توفیق سے، خداوند عالم کی عنایت سے آغاز کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کے بارے میں بہت سے محققین، دانشور، علماء، ایک کثیر تعداد نے قلم فرسائی کی ہے، قلم بند کیا ہے کہ اس قدر مولا کے فضائل ہیں کہ جن کو چن نہیں سکتے۔ مثال ایسے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ مولا علی کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی یہ ولادت سے لے کر ہجرت تک کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ دوسری ہجرت سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت تک، جو حوادث ہیں، واقعات ہیں، معجزات ہیں، ان کے بارے میں روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی رحلت سے لے کر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت تک کے واقعات، موضوعات، معجزات، ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ تفصیلاً گفتگو کریں۔ مسلمانوں کے ہر دل عزیز قبلہ و کعبہ، مکہ مکرمہ کا دل، خانہ کعبہ، جس کی نییں حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالیں اور دیوانیں حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائیں۔ یہ بہت سادہ ہے، دکھنے میں چونے کے پتھر، کوئی آسائش نہیں، کوئی لگژری ماحول نہیں، ایک سیدھی سادی عمارت ہے۔ لیکن اس عمارت کا ہر ایک جز، ہر ایک پتھر، ہر ایک ٹکڑا برکت اور سعادت کا سرچشمہ ہے۔ خداوند عالم نے اس بلڈنگ کو، اس دکھنے میں جو ایک سادہ سا گھر ہے، اس کو اتنی عزت اور اس کی اس قدر حرمت ہے کہ دنیا و کائنات کا محور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر سال حج پر کتنے لوگ دنیا کے کس کونے سے اٹھ کر آتے ہیں تاکہ حج کی ادائیگی کریں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اس گھر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو محترم گھر قرار دیا ہے۔ یہ خداوند عالم نے اس کو اس قدر عزت اور شرف بخشا ہے۔ بس
بی بی فاطمہ بنت اسد مختلف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ جس وقت ولادت کے دن تھے، قریب تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، عبادت جو تھی طواف کیا، اور پھر آسمان سر کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے خدا، میرا تم پر اور تمہارے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر اور تیری نازل کردہ تمام کتابوں پر پختہ ایمان ہے، اور میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہوں۔ انہوں نے تیرے اس بیت کی، تیرے اس گھر کی، بیت العتیق کی، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ خدایا، تجھے اس گھر کو بنانے والے اور میرے شکم میں موجود اس مولود کے حق کا واسطہ اس مولود کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ یہاں سے بی بی نے دعا مانگی تو اسی گھر کے پچھلے حصے پہ جو دیوار ہے وہ شق ہوئی اور بی بی اندر داخل ہو گئی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ان کے دروازے سے نہیں گئیں، پیچھے سے ایک دیوار شق ہوئی۔ خداوند عالم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، اور بی بی داخل ہو گئی۔ ٹھیک 3 دن بعد یہ دیوار اسی طرح سے جڑ گئی۔ ٹھیک 3 دن بعد دیوار پھر شق ہوئی اور بی بی حضرت علی علیہ السلام کو گود میں لے کر باہر تشریف لے آئیں کہ اس طرح سے مولا علی کی ولادت ہوتی ہے۔ مولا علی کی ولادت جمعہ کے روز 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی کہ کسی شاعر نے کس قدر خوب فارسی کا شعر ہے، کسی را میسر نیست این سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو بھی اس طرح کی سعادت میسر نہیں ہوئی جس طرح حضرت علی کو ہوئی۔ کیسی سعادت؟ کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کہ جہاں پر نہ کوئی ان کے ولادت سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ ان کی ولادت کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ یہ سعادت صرف حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ 2 مولود ہیں جو آپس میں مشابہت رکھتی ہیں۔ ایک حضرت مریم، جس وقت ان کے مولود کا ٹائم تھا تو خداوند عالم نے فرمایا کہ آپ اس بیت المقدس سے باہر چلے جائیں، یہ پاکیزہ جگہ ہے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو خداوند عالم دیوار شق کر کے خود بلا رہا ہے۔ خوب جب مولا علی اور بی بی کعبے سے باہر آتی ہیں تو رسول اللہ نے حضرت علی کو گود میں لیا، اور اس کے بعد حضرت علی روئے اور مولا نے اپنی زبان اقدس چسوائی۔ تب سے لے کر جوانی تک، جب تک خود کو فیل نہیں ہو گئے، سارا وقت مولا علی نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ رسول اللہ کی گود میں کھیلے، رسول اللہ کے انگلی پکڑ کے چلے، تمام تعلیم و تربیت کے مراحل رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے زیر سایہ، ایسے معلم کے زیر سایہ جو معلم انسانیت ہے، ہادی عالم ہے، ان کے زیر سایہ تعلیم اور تربیت کے مرحلے مکمل ہوئے۔ بس اب حضرت علی کی فضیلت کو کام کرنے کے لیے تاریخ دان یا مختلف نقطہ نظر کے محققین یہ کہتے ہیں یا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کے زیر سایہ یا رسول اللہ کے پاس کیوں انہوں نے پرورش پائی؟ اس کی کیا وجہ کہ حضرت علی بچپن سے ہی رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے؟ اس کی کیا وجہ؟
تو اس سلسلے میں مختلف جواب آئے ہیں، انہی تاریخ دان نے دیے ہیں، جس میں سب سے پہلا جواب یہ آیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے جب تعمیر نو ہوئی، جس میں واقعہ ہے کہ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے یہ ہم رکھیں گے، یہ ہم رکھیں گے، تو رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک فرد یا ایک ایک سردار آگے آئے اور اس پتھر کو خانہ کعبہ کے مقام پر رکھیں۔ خوب، تو اس کے 1 سال بعد قحط پڑا اور قریش میں مالی سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ اس زمانے میں حضرت ابو طالب کثیر المال ہو گئے تھے، کثیر العیال ہو گئے تھے اور قلیل المال ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو طالب کی یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، تمہارے بھائی ابو طالب کثیر العیال آدمی ہیں، تم جانتے ہو سب لوگ مالی لحاظ سے پریشانیوں کا شکار ہیں، کیوں نہ جا کر حضرت ابو طالب کا بار ہلکا کریں، بانٹ لیں اور ان کے ہر ایک بیٹے کو ایک بھائی اپنی کفالت یا اپنی ذمہ داری پر اس کی کفالت کریں۔ یوں حضرت علی رسول اللہ کے گوش میں آ گئے۔ یہ جواب آتا ہے۔ تو اس جواب کے ہی رد میں یا اس جواب کے مقابل میں چند روایات تاریخ میں اگر قابل غور نکات دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بیٹوں کی پیدائش میں 10 سال کا فرق ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کی برس کی عمر یہ قحط سالی کے دور میں 6 سال ہے، ان سے بڑے بھائی کی عمر 16 سال، ان سے بڑے بھائی کی عمر 26 سال اور ان سے بڑے بھائی کی عمر 36 برس ہوگی۔ اس کا مطلب کہ حضرت علی کے علاوہ حضرت ابو طالب کے تمام بیٹے کم از کم اتنے بڑے ہیں کہ کاروباری زندگی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکیں، اور اس زمانے میں 4 بیٹے والے کو کثیر العیال نہیں کہا جاتا، لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قحط سالی کا دور تھا تو تمام بھائیوں نے ایک ایک بیٹا اپنی کفالت میں لے لیا۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو قحط سالی کے بعد ان کے بیٹے ان کو واپس دے دینے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر دوسرا نظریہ، دوسرا عقیدہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت کی جس وقت شادی ہوئی جناب ختیجہ کے ساتھ، خانہ آبادی ہوئی، تو آپ نے جناب ابو طالب سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایک بیٹے کو میرے سپرد کریں کہ وہ میرے ساتھ ہاتھ بٹا سکے اور میرا ہمدم ہو، میرے ساتھ معاونت کرے، تو اس خدمت کے اوپر ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا، جس کسی کو دل چاہے لے جا سکتے ہو۔ حضرت نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ایک وجہ، ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے، لیکن اس نظریے میں، اس عقیدے میں ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ جس وقت حضرت ختیجہ سے رشتہ ازدواج رسول اللہ منسلک ہوتے ہیں، اس وقت تو حضرت علی کی ولادت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت کی شادی 25 عام الفیل کو اور حضرت علی کی ولادت 30 عام الفیل ہے، اس لیے یہ نظریہ مکمل رد کیا گیا۔ پھر تیسرا نظریہ یہ پیش ہوا کہ قریش کے بزرگ اور جو اولی الامر سربراہ ہوتے تھے، ان کی عادت تھی کہ جب ان کی اولاد تھوڑی بڑی ہو جاتی تو وہ اپنے خاندان کے کسی شریف بزرگ، کسی شریف بندے کے سپرد کر دیتے، تاکہ وہ جو باپ ہے یا گھر سے دور رہ کر
بچے کی صحیح طرح سے تربیت ہو سکے۔ جیسے حضرت عقیل جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھائی عباس کے سپورٹ کیا، جعفر کو اپنے بھائی حمزہ کے سپورٹ کیا، اسی طرح حضرت علی کو اپنے بھتیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورٹ کیا۔ چوتھا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی محبتوں اور خدمات کا صلہ دینے کے لیے رسول اکرم نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ان لوگوں نے آپ کی تربیت کی، آپ کی کفالت کی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر ممکن طریقے سے کی، اسی طرح سے وہ حضرت علی کی کفالت کریں۔ یہ نظریات کی طرف اشارہ دیا کہ ان نظریات کا ذکر ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کس مرحلے کی طرف کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا۔ جس وقت رسول اللہ اعلان رسالت کرتے ہیں، حضرت علی کی عمر مختلف روایات میں آیا 8 سال، کچھ میں آیا 10 سال، یعنی کہ اتنی ہی عمر تھی۔ رسول اکرم جب مبعوث ہوئے رسالت پر، حضرت علی کی عمر 10 سال، لیکن حضرت علی ہر میدان میں، ہر قدم میں رسول اللہ کے شانہ بھی شانہ ہیں، رسول اللہ کے حامی و ناصر ہیں، رسول اللہ کی نصرت و حمایت میں مشغول ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر۔ جس طور پہ بھی رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں، حضرت علی ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ میں اگر کوئی بدو، کوئی شخص آتا اور رسول اکرم کے بارے میں پوچھتا، سنا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے یا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے پوچھ گچھ کرتا، تو حضرت علی قریش کی نظروں سے بچا کر اسے ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ جیسے کہ ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری اپنا قبیلہ غفار چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آئے اور رسول اکرم کی ہی پوچھ تاچھ شروع کی کہ سنا یہاں پر کوئی رسول ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ ایسے ایک شخص رسول کو دریافت کر رہا ہے، وہ گئے اور اپنے ساتھ ہمراہ لے کر آئے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب رستے میں رک کر اپنا تسمہ باندھنا شروع کرتا ہے کہ کہیں قریش والوں کو شک نہ ہو کہ یہ بدو کو لے جانے والے حضرت علی ہیں۔ بس حضرت علی نے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر میدان میں، ہر لحاظ سے کیا کیا؟ تبلیغ کی، دین اسلام کو عام کیا اور رسول اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ اسلام پر حقیقتاً ہر سنت کے اوپر عمل کر کے دکھایا حضرت علی نے۔ ایک بڑا مشہور و مقبول روایت حضرت زین العابدین علیہ السلام سے ملتی ہے کہ ایک صحابی سعید بن مسیب نے حضرت چوتھے امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضرت علی نے کس عمر میں اسلام لائے، کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ امام فرماتے ہیں کیا وہ کبھی کافر بھی رہے ہیں؟ جو پوچھتے ہوئے وہ کب اسلام لائے؟ ہاں، جب رسول اللہ کو مبعوث ہوئے، جب رسول اللہ کو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی اور وہ اس وقت بھی کافر نہیں تھے۔ اول تو سوال ہی نہیں اٹھتا، سوال تو تب اٹھتا ہے کہ اگر فاعل کبھی کافر ہو یا مشرک ہو یا کسی ایسے حلقے سے تعلق رکھتا ہو تو پھر اس سے نکل کر، اس دائرے میں سے نکل کر اسلام قبول کرے۔ لیکن یہاں پر تو حضرت علی کبھی کفر اور شرک سے تو ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا، دور دور تک ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اول مسلم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی، اقرار نبوت کیا، اسلام کا اظہار کیا، وہ رسول
وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ پہلے دن سے لے کر تمام زندگی حضرت علی نے ہر میدان میں جس طرح سے مدد کی ضرورت ہوتی اس طرح سے مدد کی، یہاں تک کہ دعوت ذوال شیرہ لے لیں، اس کے سارے انتظامات حضرت علی کے ہاتھوں ہوئے، اس کے جو دعوت نامے تھے وہ سب حضرت علی نے دیے۔ اور پھر جب پہلے دن سب نے دعوت کھائی، بنی ابو المطلب نے، تو ابو لہب کھڑا ہوا، کیونکہ اس کو کچھ اس نے سو لے لی تھی، سرداروں میں سے آتا تھا قریش کے، اس نے سو لے لی تھی کہ یہ دعوت کا مقصد کیا ہے۔ تو جیسے ہی دعوت ختم ہوئی، کھانا کھا چکے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ محمد نے جادو کیا، نعوذ باللہ، کہ غذا جو ایک فرد کے لیے بھی کافی نہ تھی، اس سے 40 لوگوں نے کھانا کھا لیا اور پھر بچ گئی، اور اس طرح سے ہنگامہ آرائی کی اور چلے گئے۔ پھر دوبارہ حکم ہوا رسول اللہ کی طرف سے کہ دعوت کرو، تیاری کرو اور دعوت دو۔ وہاں پر مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کل تو کی تھی، نہیں، خاموشی کے ساتھ جیسے حکم ہوا ویسے ہی تکمیل دی، اور پھر دعوت ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اے آل عبد المطلب، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ عرب کا کوئی جوان آج تک اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت لے کر آیا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی دعوت دوں۔ اب تم میں سے کوئی ہے جو اس امر میں میرا ہاتھ بٹائے، تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین قرار پائے؟ یہ سن کر سب چپ ہو گئے۔ حضرت علی بولے، حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس امر میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، بے شک کہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے، بس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کی گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ اب جو سردار ہیں، جو آل عبد المطلب ہیں، بنی عبد المطلب ہیں، وہ ہنسنا شروع ہو گئے اور جاتے ہوئے حضرت ابو طالب سے کہنے لگے، سنا ہے اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو گے، تم پر ضروری ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو اور اس کی پیروی کرو۔ بس اس دعوت کے بعد سے دین اسلام ایک جدید مرحلے میں داخل ہوا۔ دین اسلام خانودے سے نکل کر مکہ مکرمہ اور کل کائنات کی حدود، ان کے کل کائنات پر وارد ہونا شروع ہوا۔ یہاں پر بھی حضرت علی نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر طریقے سے جیسے ضرورت تھی رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اگر قریش والے ظلم و ستم کرتے تو رسول اللہ کا دفاع حضرت علی کرتے، اگر قریش والے بچوں کو پیچھے لگا دیتے تو ان سے بچاؤ حضرت علی کرواتے، اگر قریش والے بچوں کو مأمور کرتے کہ وہ پتھر ماریں تو حضرت علی ان بچوں کو روکتے، یہاں تک کہ نوبت اتنی آ گئی کہ قریش والوں نے بنی ہاشم سے مالی معاملات میں بائیکاٹ کر دیا، معاشی بائیکاٹ ہو گیا، بس ختم، کہ ہم نے ان سے نہ کوئی لین کرنا ہے نہ کوئی دین، اگر یہ ہم سے کوئی چیز لینے ہے تب بھی ہم نے ان کو نہیں دینی، یہاں تک انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ پھر حضرت ابو طالب اپنے خانوادے کو اپنے ہمراہ لیتے ہیں اور شعیب میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ شعیب میں 3 سالہ قیام میں 3 سال قیام کیا، مشکلات کے ساتھ۔ وہاں پر بھی حضرت علی نے ہر جہت میں، ہر ممکنہ طور پر اسلام کی خدمت کی، یہاں تک کہ رات کو رسول اللہ کے بستر پہ سوتے،
اور مکہ کے تاجروں سے سامان خریدتے، ایسے تاجر کہ جو اسلام کو پسند کرتے تھے، شر پسند نہ تھے، وہ دن کو مکہ میں ہوتے اور رات کو حضرت علی ان سے سامان خریدتے، اور پھر جب ان کو علم ہو جاتا یا خطرہ محسوس کرتے کہ اب کفار کو پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ یہاں سوتے ہیں، اور یہ ڈر ہوتا کہ حملہ نہ کر دیں، تو حضرت ابو طالب رسول اللہ کو اٹھاتے، سوئے ہوئے جگاتے اور حضرت علی کو اس بستر پہ سلا دیتے، یعنی رسول اللہ کی جگہ تبدیل کر دیتے۔ اس طرح سے یہ سارے دور، یہ سارے واقعات گزرتے ہیں تاریخ میں کہ ہر ممکنہ طور پر معاونت حضرت علی نے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ بس خلاصہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جس قدر گہرائی میں جاتے جائیں گے اس کی انتہا کوئی نہیں، بس خلاصہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت بروز جمعہ ہوئی، 13 رجب المرجب 30 عام الفیل خانہ کعبہ میں ہوئی، اور خانہ کعبہ میں تمام محققین، تمام محدثین، تمام مورخین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، یہ بہت مشہور ہے۔ پھر حضرت علی رسول اللہ کی گوشت میں آئے، آغوش میں پرورش پائی، بچپن سے لے کر جوانی تک سارا زمانہ رسول اللہ کے زیر سایہ گزارا، اور پھر ہم نے آگے سوال کیے کہ رسول اللہ کی جانب سے حضرت علی کو اپنے زیر کفالت لینے کی کیا وجوہات تھیں، کہ حضرت علی رسول اللہ کی کفالت میں کیوں رہے۔ اس کے جو وجوہات سامنے آتی ہیں یا تاریخ دان بتاتے ہیں، پہلی قحط سالی والی، دوسری حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے بعد عرض کی، تیسری جو عرب میں رائج تھا کہ اپنے بچوں کو خاندان کے شریف کے پاس بھیج دیتے تھے تاکہ اس کی بہترین انداز میں تربیت ہو سکے، اور چوتھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ان کے ساتھ حضرت ابو طالب نے نیکی کی، ان کی پرورش کی، اسی طرح سے حضرت ابو طالب کی اولاد کو بھی پالنا چاہتے تھے، تو حضرت علی علیہ السلام کو گود لیا تاکہ بہترین طریقے سے کفالت کر سکیں۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم مبعوث ہوئے، اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام ہوا، اس میں بھی حضرت علی نے معاونت کی یا سارا انتظامات کیے۔ پھر رسول اللہ کو قبول کیا، رسول اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی بات کی تصدیق کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی، اپنا بھائی، اپنا جانشین قرار دیا۔ پھر اس کے بعد شیب ابی طالب، جہاں پر 3 سال کی زندگی گزاری صبر اور تحمل کے ساتھ۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے صبر کیا اس طرح سے ہمیں بھی صبر عطا فرمائے، اپنی سعادت، قربت اور خاص عنایت ہم پر نازل فرمائے، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔